ایک ہونسا اور تاریخ کا دھارا بدل گیا، ایک چرواہا اور اللہ کا رسول بن گیا۔ کوہ طور پر ایسی آواز گونجی جس نے زمین و آسمان کو ہلا دیا، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک غلطی، ایک ہجرت، ایک دعا اور فرعون کے دربار میں حق کے سب سے بڑے موقع کی۔ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کے معجزے کے ساتھ فرعون کے سامنے لا کھڑا کیا؟ آخری منظر مت چھوڑنا، کیونکہ یہاں غرور ٹوٹتا ہے اور حق جیت جاتا ہے۔ زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایک ایسا ہی لمحہ آیا جس کے بعد ان کی تقدیر کا رخ بدل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت، ہمت اور انصاف پسند دل عطا کیا تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک مصری آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بنی اسرائیلی مظلوم تھا اور مصری ظالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کی مدد کے لیے مصری کو ایک گھونسا مارا، لیکن وہ شخص مر گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت نہیں تھی۔ انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، لیکن خبر فرعون کے دربار تک پہنچ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش ہونے لگی۔ ایک نیک آدمی نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً مصر سے نکل گئے۔ وہ اکیلے تھے، نہ سامان تھا، نہ کھانا، نہ راستے کا علم، لیکن انہیں اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ چلتے چلتے وہ مدین پہنچے۔ مدین میں انہوں نے ایک کنواں دیکھا جہاں لوگ پانی پلا رہے تھے۔ وہاں 2 لڑکیاں بھی کھڑی تھیں، لیکن وہ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا پا رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ پھر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر دعا کی، اے میرے رب، جو بھی بلائی تو میری طرف بھیجے، میں اس کا محتاج ہوں۔ وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ان کی بات سنی اور ان کی امانت داری اور کردار سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا اور شرط رکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ سال ان کے ساتھ رہ کر کام کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال مدین میں گزارے۔ یہ وقت ان کی تربیت کا وقت تھا۔ انہوں نے سادگی، صبر اور محنت سیکھی۔ جب مدت پوری ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک رات انہوں نے دور پہاڑ پر روشنی دیکھی۔ وہ آگ سمجھ کر اس طرف گئے، لیکن وہ عام آگ نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم پاک وادی میں ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا اور انہیں نبی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزے عطا کیے۔ ان کی لاٹھی زمین پر ڈالنے سے ایک بڑا سانپ بن جاتی تھی۔ جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ معجزے اس بات کی نشانی تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کا پیغام دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ وہ زیادہ صاف بول سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا، ایک بڑا مقابلہ رکھا گیا۔ جادوگر نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینکی، جو جادو کی وجہ سے سانپوں کی طرح نظر آنے لگیں۔ لوگ حیران ہو گئے۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ حقیقی سانپ بن گئی اور جادوگروں کی تمام چیزیں نگل گئی۔ سچائی ظاہر ہو گئی، جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون بہت غصے میں آ گیا، اس نے جادوگروں کو دھمکیاں دیں اور سزا کی بات کی، لیکن جادوگر ڈرے نہیں، وہ سچ کو پہچان چکے تھے۔ یہی اس واقعے کا سب سے بڑا سبق ہے، جب حق سامنے آتا ہے تو سچا دل اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو سچی توبہ اسے بلند مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو آزمائشوں سے گزار کر تیار کرتا ہے۔ غرور ہمیشہ ٹوٹتا ہے اور سچ آخر کار جیت جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ مرحلہ تھا جس سے فرعون کے زوال کی ابتدا ہوئی اور بنی اسرائیل کی نجات کا رستہ کھلا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پارٹس کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.